بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسائشوں سے میسر مزین یہ وہ دو طبقے ایسے ہیں، ضرورت مند صاحب ثروت کے پاس جانے سے کتراتا ہے اور صاحب ثروت کی نظر میں ہر کوئی امیر ہے۔ جو مالدار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی مالدار ہے، کیونکہ وہ خود جو مالدار ہے، وہی مالدار شخص نمازوں کی کثرت بھی کرے گا، اللہ کی بندگی کو بجا لاتا ہوگا، مگر مال اور دولت کو سنبھال کر رکھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں فرمائی۔ سورہ معاون اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو محتاجوں کو، غریبوں کو، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے وسائل کو غریب سے روک لے، غریب کو حق نہ ملے، سمجھ لینا وہ شخص قرآن کی روح سے اللہ کے دین کا منکر ہے۔ یکذب بالدین، میرے رب نے فرمایا کیا انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو، اس کی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فرمایا اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ غریب کو کھانا میسر آ جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی محتاج نہ رہے۔ میرا رب فرماتا ہے اس طرح کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے، دین کی تکذیب کرنے والا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز یعنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ کیا؟ یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں عمرے بھی کرنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، نمازوں کی کثرت بھی کرنی ہے، انہیں صرف ایک بات یاد رہی کہ حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کو بھلا بیٹھے ہیں، نمازوں کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا افسوس ہے ان نمازوں کی پر۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور کسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ مخلوق، اللہ کی مخلوق ایک ایک لقمے کو ترس رہی تھی اور وہ بے خبر تھے، انہیں خبر ہی نہ تھی، بس انہیں ایک بات یاد تھی
کہ نمازوں کی کثرت، اللہ کی بندگی کی کثرت کرنی ہے، اور خدا نے جہاں اپنی قربتیں رکھی یہ لوگ اس سے ماورا ہو گئے، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاءَ، فرمایا اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے ہیں، غریب کو سطر چھپانے کی خاطر کپڑے کی بھی ضرورت پڑ جائے یہ اسے بھی روک لیتے ہیں، گھر کے اندر برتن استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑے یہ اسے بھی روک لیتے ہیں۔ فرمایا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، ضرورت برتنے کی چیزیں بھی یہ غریب پر نہیں پہنچنے دیتے، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا دین کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی بندگی میں دکھلاوا کرنے والے، ریاکار، اور فرمایا ایسے نمازی پر افسوس ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح چل رہا ہے، ہمارے معاشرے کو خبر ہی نہیں ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ یہ جو غریب مخلوق پس رہی ہے ان کے مداوع کون کرے گا؟ ہر ایک نے غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو چکا ہے، امیر کو غریب کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض ادا کرے؟ امیروں کے لیے تو رب کائنات نے یہاں تک فرما دیا، لوگوں کون ہے تم میں سے، اے امیروں، اے صاحب ثروت لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض ادا کرے؟ اللہ ہم سے قرض نہیں مانگتا، اس کی مخلوق کو کچھ عطا کر دینا، مخلوق کا یہ جو خالی پیٹ ہے اسے بھر لینا، غریب کی ضرورتوں کو پورا کر لینا۔ میرا رب فرماتا ہے یہ تم نے جو میری مخلوق کو عطا کیا ہے، میرا رب فرماتا ہے یہ تم نے خدا کو قرض حسنہ عطا کیا۔ اور سوال دیکھیں، سوال کرتا ہے منصب نصیب کون ہے جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض عطا کرے، قرض حسنہ، قرض حسنہ کے طور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ تو اگر غریب کا دعویٰ کرے، غریب کی غربت کو دور کر دے اور وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ میرا رب فرماتا ہے اے بندے تو نے مجھے خدا کو قرض حسنہ عطا کیا ہے، میرے یہ ذائقہ مل جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آمرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ اشعری کے بارے میں، فرمایا وہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں مجھ سے ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیا خوبی ہے کہ جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا بڑی نصیحت کو فرمایا جب ان کے قبیلے کے اندر کہ کچھ گھروں میں کھانا پینا اور وسائل کم ہو جائیں، کھانے پینے کے وسائل جب ان کے کم ہو جائیں کسی گھر کے اندر، تو میرے آقا نے فرمایا پھر وہ سارا قبیلہ مل جاتا ہے، پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اکٹھا ایک کپڑے کے اندر جمع کر لیتے ہیں اور برابری کے ساتھ ہر گھر میں پھر تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قبیلے کے اندر مفلس نادار ہو جائیں، جن کے چولہے نہ جلیں، ضرورت مند بن جائیں، میرے آقا نے فرمایا پھر وہ قبیلہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں غربت کی چکی میں نہیں کسنے دیتا، انہیں اپنی عزت نیلام نہیں کرنے دیتا، انہیں خود کو سولی پر نہیں لٹکانے دیتا،
بلکہ سارا قبیلہ مل کر میرے آقا نے فرمایا اس کی مداوا کرتا ہے، اس کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کچھ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ سارا قبیلہ مل کر سارے وسائل جمع کرتے ہیں، پھر برابر کے ساتھ ان قبیلے میں جو غریب ہو جاتے ہیں، نادار مفلس ہو جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا پھر برابر کے ساتھ ان میں تقسیم کر دیتے تھے، ان کا مداحہ کرتے ہیں، ان کی غربت کو دور کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ غریب کی بیٹی بیٹھ جائے، اس کے بعد بھی سفید ہو جائیں، ساتھ رہنے والے امیر کو اتنی بھی استطاعت نہیں ملتی کہ وہ اس کی مداوع کر سکے، اس کی بیٹی کو رخصتی کرنے میں اس کی مدد کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اہل بیت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام امام محمد مہدی ہوگا۔ فرمایا وہ زمین پر انصاف کو ایسے برابر کر دے گا، قائم کرے گا کہ کوئی محتاج اور ضرورت مند نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ مال و دولت کو اکٹھا کرے گا اور پھر برابر میں سب لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ان کی حکومت کے اندر کوئی ضرورت مند، حاجت مند، مانگنے والا نہیں رہے گا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے آقا نے ان کی خوبی بھی بیان فرما دی۔ فرمایا لوگوں میری آج کی وہ جو آخری زمانے میں میرے امام محمد آئیں گے، فرمایا ان کی خوبی بھی یہی ہوگی، مال و دولت کو غریبوں میں سب برابر ایسے تقسیم کریں گے کہ کوئی غریب نہیں بچے گا۔ ایسا دین ہم نے کبھی پڑھا نہیں۔ غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت فرما کر گئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روم تھا۔ یہ یہودی کی ملکیت تھا۔ جب مسلمان اس سے پانی بھرنے جاتے تو وہ یہودی انہیں روکنے لگا اور ڈیمانڈ کر دی کہ میں تو پیسوں سے لوں گا۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس کی خبر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے وہ اسے جنت میں کھالا تھا۔ میرے آقا دنیا میں بیٹھ کر جنت کے ٹکٹ تو دور کی بات، جنت کے اندر گھر بھی میرے آقا دنیا میں بیٹھ کر تقسیم کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا اگر یہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر کے یہ حکم میرے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور ہوگا۔ وہ یہودی کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اس کنویں کو وقف بیچ دے، کہانی بیچ رہا یہ تو میرے مال و دولت کمانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلیے ایسا کرتے ہیں آدھا بیچ دو، آدھا اپنے پاس رکھ دو، آپ ہی کماتے رہو۔ اس بات پر راضی کیا، کہا بیچ تو دوں آدھا مگر بیچوں کیسے؟ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ آپ نے فرمایا ایک دن پانی کیوں بیچ لینا، ایک دن پانی اس کنویں کا تیرا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ وہ راضی ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، آپ نے اسے ادا کر۔ یہودی نے کہا آج کی بات میری، آپ نے فرمایا آج کی بات میری۔ اعلان کیا کہ جتنے دن ہم چاہے اسے ایک دو کی قیمت طے کر دی کہ اتنے دنوں میں میں پانی بیچوں۔ لوگوں نے مسلمانوں نے لوگ نے جو بھی چاہتا اسے وہاں سے پانی خرید لیتا۔ اگلے دن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو تجارت دیکھے، وہ اپنے وسائل کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے پیسوں کو اپنے وسائل کو غریبوں میں ایسے تقسیم کرتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی غریب نہ رہے۔ آپ نے اگلے دن اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں آج کے دن یہ کنویں کا پانی ہمارا ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، فرمایا آج کے دن کا بھی لے لو اور کل کے دن کا بھی پانی جمع کر دو۔ مسلمان گئے، انہوں نے آج کے دن کا بھی پانی لے لیا، کل کے دن کا بھی پانی ایڈوانس میں جمع کر دیا۔ اگلے دن چونکہ یہودی کی باری تھی
کوئی مسلمان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس سے جا کر پانی خرید لے گا، ہر ایک نے اگلے دن کا بھی پانی جمع کر رکھا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مجھے تو میں پھر چاہتا تھا عثمان غنی بڑا تاجر ہے، یہ پانی کا دام بڑھائے گا تو میں بھی اگلے دن بڑھا دوں گا، مگر کرنا ایسا، اس نے ایسا بات کیا ہے میرے اوپر کہ پانی بیچنا تو دور کی بات نہیں، میرے اگلے دن کا بیچنا بھی خود خرید کر غریبوں میں قریب میں تقسیم کر۔ اس نے بلایا، اے عثمان یہ جو آدھا کنواں مجھے ملا ہے یہ بھی تو خرید لے۔ خریدا تو کنواں تھا دنیا میں، مگر رب انہیں نمازوں کی کثرت نہیں بتلا رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کا ٹکٹ یہ نہیں فرمایا عثمان اٹھ اس کنویں کے قریب کھڑے ہو کر اتنے سجدے کر تجھے جنت کا گھر دوں گا، نہیں فرمایا اے عثمان اٹھ اس گھر کو خرید، اس کنویں کو خرید کر غریبوں کے اندر وقف کر دے، میں تجھے جنت میں گھر عطا کرتا ہوں۔ ارے جنت کی ٹکٹیں تو تم ہم غریبوں کی دعاؤں سے لیتی ہے، مگر امیر امیر ہو گئے۔ پھر ایک آخری بات، غریب نے اپنے گھر الگ اور امیر نے اپنے گھر الگ کر لیے۔ جو امیر ہے اس کا گھر ہی الگ ہو گیا، اس کی سوسائٹی، اس کی کالونی الگ بن گئی۔ ایک بستی کے اندر کوئی ایک بھی امیر ہوتا، اسے پتا ہوتا فلاں شخص غریب ہے، کبھی نہ کبھی اس کی مدد کر دیتا تھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب امیروں نے اپنی بستیاں ہی الگ کر دی، اب ان کی نگاہوں میں کوئی امیر غریب ہے ہی نہیں۔ ایک شخص امیر، اس کے پاس ایک گاڑی، اس نے دوسرے کو دیکھا تو اس کے پاس دو گاڑی ہیں، اس کی نظر میں تو مجھ سے بھی امیر، اس کی نظر میں غریب ہے ہی نہیں، سارے امیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے غریبوں سے ناطے توڑ دیے، غریبوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا چھوڑ دیا، بزنس بڑھتے گئے، وہ بڑھاتے گئے اور جمع کرتے گئے۔ ایک شخص نے فیکٹری لگائی، کچھ عرصے کے بعد وہ دوسری کی سوچ رہا ہے، اور غریب ایک دن چولہا نہیں چلا تو اگلے دن سوچ رہا ہے میں کل کا چولہا کیسے چلاؤں۔ امیر کو کیا خبر کہ غربت کیا ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں تو سارے امیر ہو گئے۔ مگر یاد رکھیں رب کے ہاں غربت اسی کو ملے گی جو اس کے قریب تر بندوں کی غربت کو پائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا غریب کے مداوت کے لیے جہاں تک اس کی مدد اور اس کے ساتھ تعامل کر کے اس کی غربت کو دور نہ کر دیا جائے، وہاں تک امیر پر فرض ہو جاتا ہے مال کو خرچ کرنا۔ دعا ہے رب کائنات مصطفیٰ کی آج کا صدقہ، اصحاب کی صدقے، امیروں کو غریبوں پر ترس کھانے کی رب کائنات توفیق دے رکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔